بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف پروردگار عالم پر، درود و سلام محمد آل محمد پر۔ حضرات مومنین، آج 3 رجب یعنی شہادت امام علی نقی علیہ السلام یعنی 10ویں امام کی شہادت ہے آج۔ کہ مومن کے لیے کبھی خوشی کبھی غم، اور امام صادق علیہ السلام کا قول ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو ہماری خوشی میں خوش رہے گا، ہماری مصیبت میں مصیبت زد رہے گا۔ یعنی اہل بیت کے ساتھ ہماری مودت ہے، محبت نہیں ہے۔ محبت اپنے پریوار کے ساتھ ہے، ماں باپ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، شریک حیات کے ساتھ، دوست کے ساتھ۔ اہل بیت کے ساتھ خدا نے مودت رکھا۔ مودت کی معنی جہاں محبت کا بارڈر ختم ہوتا ہے تو مودت شروع ہوتا ہے۔ یعنی مودت ایک منبع ہوتا ہے، یعنی جہاں سب کچھ نچھاور کرتا ہے، اس کو مودت کہتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے گھروں میں جب خوشی ہوتا ہے، جب شادی ہوتا ہے، یا ہمارے خاندان میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، یا ختنہ ہوتا ہے، یا کوئی ایگزام میں پاس ہوتا ہے، جو بھی ہم اس وقت مسارت خوشی اپنی گھر سجاتے ہیں، خاص کر شادی کی ہوئی یعنی خوشی پورے خاندان، یہ محبت کی دلیل ہے۔ جب خدا نخواستہ ہمارے گھر میں کوئی موت ہوتے ہیں، یہ تو حق ہے، یا کوئی بھی، تو ہم اس وقت روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، ہم دلیل دیتے ہیں۔ محبت کی دلیل یہی ہے۔ پر جب مودت کی دلیل ہوتا ہے اسی وقت ہم ایسے ہی کرنا۔ جب اہل بیت کی ولادت ہوتی ہے یا کوئی خوشی ہوتی ہے، ہم کو اپنے گھر کو سجانا، اور اس طریقے سے جیسے ہم اپنی پریوار کے لیے جب ان کی شہادت ہے کسی بھی امام کو، ہم کو بھی ایسے ہی مصیبت میں رہنا جب ہم اپنی اس کو، یہ دلیل ہے، محبت کی دلیل ہے، تبھی تو ہم کو شفاعت ملے گی۔ دیکھیں، ہمارا جو امام ہے یہ اللہ نے سلیکٹ کیا۔ یہ میں نے بار بار کہا، لوگوں کا امام اور ہوتا ہے، خدا کو امام بنانا اور ہوتا ہے۔ ہمارا امام پیدا ہوتا ہے، بنتا نہیں۔ جیسے نبی پیدا ہوتا ہے، یہ سلیکٹ ہے، لوگوں کا کام بنانا نہیں۔ امام 12 ہے، یہ اللہ نے مقرر کیا۔ برقسمتی یہ مسلمانوں نے کسی نبی کو، یعنی لوگوں کو، کسی نبی کو جینے نہیں دیا، اور مسلمانوں کو، جن لوگوں نے ایمان لایا، یعنی جن نے اپنے آپ کو مسلمان، ان لوگوں نے ہمارے امام کو جینے نہیں دیا، یعنی حکومت کرنے نہیں دیا۔ مولا علی سے لے کر امام عسکری علیہ السلام تک ہر امام شہید ہوا، چاہے کوئی تلوار سے، چاہے کوئی زہر سے۔ کیونکہ اگر امام کا حکومت قائم ہو جائے گا تو کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن، کوئی مشکلات، کوئی غربت نہیں ہو جائے، کیونکہ وہ نظام جانتا ہے، وہ عدل جانتا ہے کس کو کیا دینا۔ مگر لوگوں نے وہی سامراجی طاقت جو فرعون نمرود کا ہوا، وہی ہوا۔ ہر امام شہید ہوا، یہاں تک کسی نے سوال کیا جب مولا علی پر حملہ ہوا، اس کے گھر پر دروازہ جلا دیا، جناب زہرا زخمی ہوا، اس وقت مولا علی خاموش کیوں؟ اس کے حلقے میں رسی باندھا، خاموش کیوں؟ یہ سوال ہے۔ جو علی جس نے 2 انگلیوں کو در خیبر اٹھایا، جس نے ہر جنگ میں کوہرام مچائے، اس وقت خاموش کیوں؟ یہ بیوقوف سوال ہے۔ یہ وہ لوگ کریں گے جو بیوقوف ہے، دانا یہ سوال نہیں کرے گا، کیونکہ اس وقت 2 ریزن ہے جو میں بتاؤں گا۔ مولا علی خاموش، ایک تو اسلام تازہ ہے۔ اگر مولا علی کے پیغمبر نے وصیت کہ علی میرے پہ تلوار نہ اٹھانا، کسی مقام پر صبر کرنا، بہادر اس کو نہیں کہتے جو ہر وقت جنگ کرے گا، بہادر اس کو بھی کہتے جو کسی وقت صبر کی چادر پر بیٹھے گا۔ اس وقت اگر مولا علی تلوار اٹھائے گا، مدین میں کوئی مسلمان زندہ رہے، خون کی نہریاں بہنے کی۔ جو آؤٹ سائڈ لوگ ہیں جو اسلام کی تعریف کریں گے، وہی اسلام کی دشمنی کرے گا۔ اسلام فیک ہے، یہ کچھ نہیں، دیکھو یہ آپس میں لڑتے ہیں۔ تو اس لیے مولا علی نے اس وقت صبر کا جام پیا، یعنی پورا مصیبت اپنے آپ پر لیا،
तलवार नहीं उठाए, कोई असा बचेगा नहीं। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, उस वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन छोटे उम्र में है। लिखता है अगर जंग शुरू हो जाएगा, मौला अली भी तलवार चलाएंगे, शायद वो लोग इमाम हसन इमाम हुसैन को शहीद करेंगे, इमामत का नस्ल ख़त्म हो जाए। इसलिए मौला अली ने सब्र का जाम पिया उस वक्त। यानी किसी वक्त सब्र करना, तो यही रीज़न है, न कि जब मौला अली तलवार उठाएगा। मदीन में कोई ये जो बेगार असहाब है एक भी नहीं बच सकते जिन लोगों ने हमला किया। जो हर जंग में भागता है जैसे बकरी भागता है, तो मौला अली के सामने उनसे क्या कीमत है। तो इसलिए मौला अली ने सब्र किया और हर इमाम को उन लोगों ने शहीद किया कि उन लोगों ने इमामों को हुकूमत करने नहीं दिया। आज तक वही चल रहा है। ये जो 10वें इमाम है ये भी शहीद हुआ बहुत बेदर्दी से साथ। मैं इस इमाम का एक वाक़ा सुनाऊंगा। इमाम कितना ख्याल रखता है अपनी मुहिब को, अपने चाहने वाले को, मगर हम नहीं रखते इमाम का ख्याल। एक मोमिन था, एक चाहने वाले था, वो इमाम की खदमत में आया, 10वें इमाम की खदमत में। इमाम अली ने अर्ज़ किया, मौला मैं नकाश हूँ, यानी पेपर माशी जो कर रहा है, मैं इन नगों के ऊपर नक्श करता। ये उसने बयान किया मौला के सामने। मौला एक बादशाह ने मुझे एक नग दिया, उसने कि इसको नक्श करो। नक्श करते करते वो नग टूट गया 2 हिस्सों में। तो वो बादशाह मुझे कत्ल करेगा, कि बादशाह तो है ही बेवकूफ़। इमाम ने फरमाया घबराओ मत, कुछ नहीं, जब घर से निकलेगा अल्लाह के बैद मेरा तवस्सुल कर, मेरे नाम से तवस्सुल निकलना, कुछ नहीं हो जाएगा। तो ये चला गया, खुदा और रसूल के बैद इमाम अली नक़े का तवस्सुल किया, निकल गया। अब मगर फिर भी खौफ था। जब बादशाह के दरबार में ये हाजिर हुआ तो बादशाह की नज़र उस शख्स पर पड़ा। उसने कहा मैं आप ही को ढूंढ रहा। उसने कहा क्यों? उसको और खौफ। उसने कहा जो मैंने नग दिया उसको दो नग बनाना। उसने कहा क्यों? उसने कहा मेरी 2 मिसेस है, 2 शरीक हयात है, उन लोगों ने आपस में झगड़ा किया। जब लड़ाई आपस में औरतें करते हैं, मर्द कितना भी ताकतवर वो उस वक्त फेल होता है। उन लोगों ने लड़ाई इसलिए कि एक कहते हैं वो नाग मुझे दे दो, एक कहते हैं मैंने फैसला किया आप उनको 2 बनाओ। तो उससे पहले ही 2 हुआ। देखो इमाम का मौज़ा है। तो उसने इनाम पाया उस दरबार में, उसके शरीक हयात झगड़ा ख़त्म हुआ। ये इमाम का मौज़ा है। जब हम इमाम के तरफ तवस्सुल करेगा। और एक वाक़ा मौला अली के, जब वो खुतबा देता है सलूनी मेंबर पर, एक आदमी था वो दूर बैठा है। मौला ने उसको नाम लिया एक दिन, ए शख्स आप दूर क्यों? उसने अर्ज़ किया आप मौला आप मेरे नाम जानते हैं? मैंने कहा हाँ मैं जानते हैं आपका नाम पूरा। दूर क्यों? उसने कहा अर्ज़ किया मौला रो कर मैं बेनमाजी हूँ और शराबी हूँ, मगर मोहब्बत रखता हूँ, इसलिए मैं आपके सामने जुर्रत नहीं करता। मौला ने कहा नहीं, हमारे दिल में आपका मोहब्बत है। जब आप बीमार पड़ते हैं जो भी मैं आपके सराहने पर आते हैं, मैं आपके लिए दुआ करते हैं, तो वो ज़ारो कतार वो मोमिन रोता है, मैं कितना खताकार हूँ, फिर भी मौला मेरा ख्याल करता। देखो शराबी है, बेनमाजी है, फिर उसने वादा किया मौला बस अब मैं न शराब पीऊँगा न मैं नमाज छोड़ूँगा। ये मौला हमारा ख्याल करता, हम उनका ख्याल नहीं करते। अब देखो इमाम हमारे सर पर है, हमारा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जिसका 12 इमाम है, जिसमें मौला अब्बास का मौला है, और उनको ख्याल करना इंसान को चाहिए। ये दुनिया ये सब कुछ यही रहना। मौला ने फरमाया आपका वही प्रॉपर्टी जो आपके इस्तेमाल हो जाएगा, जो बाकी रह जो क्या पता इसमें कितना झगड़ा उठेगा, आपके औलाद क्या करेगा। इसलिए अहले बैत के ऊपर ये जो पैसा खर्च करो, अहले बैत इस सब कुछ जो आपके दुनिया भी संवारेगा आखिरत भी संवारे। हम अपने नहीं, यानी मैंने 2 मिसाल दिया। मौला किसी मोमिन को लावारिस नहीं छोड़ता, हमारा वारिस है इमाम ज़मान, मगर हमको भी चाहिए जैसे औलाद को बाप का ख्याल करना, वो बाप से ज़्यादा ख्याल करता है जैसे माँ बाप, इसलिए उससे हद गुना ज़्यादा ख्याल करता है इमाम अपनी महब को, अगर वो कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो। मौला उसको माफ़ कर, जैसे हुर को माफ़ हुआ,
اتنا خطا کار ہے ہر امام حسین کی لگام پر ہاتھ مارا، مگر جب عاشورہ کی صبح امام کے قدموں میں آیا، امام حسین نے جملہ کہا، میں نے بھی بخشا، میرا خدا نے بھی بخشا۔ کیا ملا؟ جناب زہرا کی رومال ملا حر کو۔ وہی ہم اتنا گناہ گار ہم نہیں کہ ناامید نہ ہونا۔ خدا فرماتا میں کریم ہوں، مگر آؤ امام کے قدموں میں آؤ۔ کتنا عبادت گزار، پہاڑوں کی عبادت کیوں نہ ہو، بیکار ہے وہ عمل جس میں امام راضی نہیں۔ اپنے امام راضی کرو، اور امام کو، ہر مومن کو پتہ ہونا چاہیے آج کیا ہے، کل کیا ہے۔ یہ رجب، میں نے اس سے پہ یہ نہر ہے، یہ صاف کرتا ہے انسان کو۔ ہر امام کو مسلمانوں نے شہید کیا، جینے نہیں دیا۔ ایک تو حکومت کرنے کی دور کی بات ہے، جینے نہیں دیا۔ ابھی میں ایک کتاب میں نے پڑھا 14 ستارے میں، 8ویں امام کی دور میں ایک لائن بہت بڑا فوج آیا، ان لوگوں نے اندر گھسنے کی کوشش، ادھر خواتین تھا، امام نے کہا اندر مت جاؤ، اس نے کہا نہ مجھے سونا چاہیے، گولڈن، ان کے وہ زیورات۔ امام نے کہا میں لے لوں، اس نے نہیں مانا۔ آخر کار امام کی بات اس نے مانا۔ محمد رشید کے دور پر امام اندر گیا، پورا وہ خواتین کا سونا لیا، امام نے خود اس کو دیا، وہ چلا گیا۔ اس نے کہا سونا چلا گیا، مگر عزت اور آبرو برقرار، اندر آنے نہیں دیا۔ سمجھ گئی میری بات؟ یہ ہوا مصیبت ہمارے اماموں کے ساتھ۔ یہ امام جانتے ہیں کتنا مصیبت۔ یا کربلا دیکھو، شب عاشورہ یعنی شام غریبہ میں کیا ہوا ان خواتین کے ساتھ جو رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، جن لوگوں نے آفتاب بھی نہیں دیکھا، وہ بغور سر، چادر بھی نہیں ہے، اور ایک خیمے سے دوسرے خیمے سے، اور خاص کر امام حسین کی لاڈلی بیٹی 3 سال کی، جس نے اس لائن نے گوشوار بھی چھینا۔ اس وقت امام زمان رو رہا ہے، کیا ہوا اہل بیت کے ساتھ؟ پھر بھی وہی دعویٰ کرتے ہیں، ہم جانتی ہیں کیا ہے ان کی عبادت۔ اہل بیت کے ساتھ اتنا مصیبت آیا، شام غریبہ بہت اہم منظر ہے، مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا اہل بیت کے اوپر، خاص کر جناب زینب امام زین العابدین کے پاس۔ محب جو ہوتا ہے وہ کبھی خوش نہیں ہوتا، چاہے اس کے گھر میں خوشی، ہر وقت اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتا ہے۔ جب کربلا کا نظر آتا ہے، ہمارا پورا خوشی دماغ سے نکلتا ہے۔ حالانکہ ایک ابھی تو 13 رجب آنے والا، آج شہادت ہے۔ جب اس امام کی ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو ریزہ ریزہ ہوتا ہے، کیا لوگوں نے کتنا، ہر امام سے امام عسکری تک کتنا مصیبت ڈالا۔ یعنی امام کے علاوہ محبوں میں 7ویں امام کے دور میں جیسے اینٹ دیوار میں لگتی، اس وقت شیعہ لوگ نے قتل کے اینٹوں کو بدلے دیوار میں نصب کیا۔ یہ مصیبت ہوا۔ اس وقت دیکھو میڈیا کیا ہے، پورے لوگ جوک در جوک آپ کی مذہب کی طرف آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ ان لوگوں کو پتہ چلا حقیقت کیا ہے اور فائق کیا ہے۔ اب سامنے پتہ ہے حاضری، پورے دنیا ایک طرف، ایران ایک طرف، جس نے فلسطین کو دل کھول کر مدد کیا، جانی بھی مالی بھی، اس نے ثابت کیا ہم علی والے ہیں، ہم بھاگنے والے نہیں۔ ہر مظلوم کو یہ اعلان کیا ایران نے، ہم ہر مظلوم کو مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر سے کیسا ظلم ہوا، اب دیکھو ابھی قاسم سلیمان کے مزار پر کیسا دھماکہ ہوا، کیا کیا اس نے، کتنے بچے لوگ شہید ہوا۔ یہ ظالمانہ حرکت، یہی لوگ جہنمی ہیں۔ ہم کو چاہیے اپنے دین پر قائم دائم رہنا، اپنے روح، اپنے ضمیر زندہ کرنا، تبھی تو ہم کامیاب رہیں گے، یہاں بھی وہاں بھی، ہمارا دنیا بھی کامیاب رہے گا، ہمارا آخرت بھی کامیاب رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔